بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، آج ہم جس موضوع پر بات کریں گے وہ ہے اعتکاف۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر رمضان المبارک میں خاص رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائیں، اور اس ماہ مقدسہ کے اندر اللہ تعالیٰ کے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک سنت جسے اعتکاف کہا جاتا ہے وہ بھی ہمیں عطا فرمائی، اور اس کا اجر و ثواب انشاءاللہ ہم آج کی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے یہ چیز سمجھ لینی ضروری ہے کہ اعتکاف کہتے کسے ہیں۔ اعتکاف عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے خود کو روکے رکھنا، کسی جگہ پر بند کر لینا، یا کسی کی طرف توجہ کرنا اور ایسی توجہ کرنا کہ اس سے چہرہ بھی ہٹ نہ سکے، جبکہ اس کا معنی اصطلاح شرع کے اندر کچھ یوں ہے کہ علائق دنیا سے کٹ کر، ہر قسم کا تعلق توڑ کر محض اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے مسجد میں بیٹھ جانا اعتکاف کہلاتا ہے۔ اس کے فضائل میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اعتکاف کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں کھود دیتا ہے۔ ہر خندق کا فاصلہ مشرق سے مغرب سے بھی زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ جو خندقیں مسلمان کے لیے کھود دیتا ہے جو اعتکاف کی نیت سے مسجد میں بیٹھ جاتا ہے۔ حضرت امام زین العابدین اپنے والد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے 10 دن کا اعتکاف کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے 2 حج اور 2 عمروں کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ اب اس کے بعد پہلا سوال یہ ہے کہ اعتکاف کن دنوں کا کرنا سنت ہے؟ تو معزز سامعین، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف فرماتے، یعنی کہ رمضان کے آخری 10 دن کا اعتکاف فرماتے تھے۔ اب دوسرا سوال یہ ہے کہ شریعت کی روح سے سنت اعتکاف کا وقت کب سے کب تک ہے؟ تو اس کا جواب کچھ یوں ہے کہ رمضان کے آخری عشرے میں، یعنی کہ 20ویں روزے کی افطار سے پہلے پہلے، غروب آفتاب سے پہلے پہلے مسجد میں چلے جانا، اور اس کے بعد شوال کا چاند نظر آ جائے تو وہاں پہ اعتکاف کو ختم کر دینا، چاہے وہ چاند 29 پر آئے یا 30 پر، تو جب بھی آ جائے گا تو سنت اعتکاف مکمل ہو جائے گا۔ اب اس سے اگلا سوال یہ ہے کہ معتکف کے لیے شرائط کیا ہیں، یعنی کہ جو شخص اعتکاف پہ بیٹھے گا اس کے اندر کون کون سی شرائط کا ہونا ضروری ہے۔ سب سے پہلے تو وہ مسلمان ہو، عاقل ہو، اور اس کے علاوہ مسجد میں اعتکاف کرے، اعتکاف کرنے کی نیت کرے۔ اگر اعتکاف واجب ہے، یعنی کہ اس نے اگر کوئی نظر یا منت مانگی تھی کہ میرا فلاں کام ہو جائے تو میں اعتکاف کروں گا 1 دن کا، 3 دن کا، 5 دن کا یا 7 دن کا، یا جتنا بھی وہ چاہے، یاد رہے کہ نظر اور منت کے اعتکاف کی مدت کم از کم 1 دن ہے، جس کے اندر روزہ شرط ہے، یعنی کہ آخری شرط جو ہے معتکف کے لیے یہ ہے کہ وہ شخص اگر واجب اعتکاف کر رہا ہے تو اس کے لیے روزہ رکھنا بھی ضروری ہے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں احکامات سیکھنے اور سکھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں دین حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خدا آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔